Islamic scholar Mufti Muhammad Yusuf Tabi Hafizahullah Ta'ala, Fazile Madina University. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز من قائل: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. وقال سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. محترم بھائیوں، خواتین و حضرات، رب ذوالجلال نے ہمیں پیدا کیا ہے اور والدین کے ذریعے پیدا کیا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی جہاں اپنا تذکرہ کرتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ شرک نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق سب سے زیادہ ہے کہ اس نے پیدا کیا ہے، اسی کا اصل کمال ہے. اور والدین کا حق زیادہ ہے اس لیے کہ انہوں نے ہماری وجہ سے تکلیفیں دیکھی ہیں، برداشت کی ہیں. والدین بچے بچی کے بارے میں سوچتے ہیں کہ میں اپنے بچے کو اس طرح کا دیکھنا چاہتا ہوں، میں اپنے بچے کو انجینئر بنانا چاہتا ہوں، میں اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتا ہوں، میں اپنے بچے کو پائلٹ بنانا چاہتا ہوں، میں اپنے بچے کو عالم دین بنانا چاہتا ہوں. میرا بچہ اس طرح کے کپڑے پہنے گا، وہ تو بچہ ہے، اس کو کیا پتہ اچھے کیا ہوتے ہیں برے کیا ہوتے ہیں. اس کا تو دل چاہتا ہے کہ میں مٹی میں کھیلوں. اس کے اچھے کپڑے، اس کے بالوں کے ڈیزائن تو بڑے اپنی نظروں کے لیے بنا رہے ہوتے ہیں نا، کہ مجھے اچھا لگے. اس بچے بیچارے کو کیا اچھا لگنا ہے؟ تو وہ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ ایسا ہو، اس طرح لگے. یہ سوٹ سج نہیں رہا، یہ سجتا ہے، یہ رنگ اچھا رہے گا، وہ نہیں رہے گا. یہ سب آپ کی پسند ہوتی ہے، یہ آپ کی ضرورت ہوتی ہے، بچے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اگر رب ذوالجلال کا حق زیادہ ہے اور آپ کا بہت کم ہے، اور پھر بھی آپ چاہتے ہیں کہ بچہ ایسا ہو جیسا میں چاہتا ہوں، تو پھر رب ذوالجلال کا جب حق زیادہ ہے تو وہ بھی چاہتا ہے کہ میرا بندہ ایسا ہو جیسے میں چاہتا ہوں. اور جو رب کے بندے ہوتے ہیں ان کی چاہت رب کی چاہت کے ماتحت ہوتی ہے. جو رب چاہتا ہے وہی ہم چاہتے ہیں، جو اس کا رسول چاہتا ہے وہی ہم چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو اللہ کے باغی ہوتے ہیں، نافرمان ہوتے ہیں، کلی طور پر یا جزوی طور پر ان کی چاہت اور اللہ اس کے رسول کی چاہت میں کلیش آ جاتا ہے. پیدا کرنے والا کسی اور طرح کی شکل چاہتا ہے اور یہ کسی اور طرح کی چاہتا ہے. پھر چونکہ رب نے اختیار دیا ہوا ہے تو یہ اپنی مرضی چلا لیتا ہے، رب کی مرضی کو چھوڑ دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو چاہت ہے، اچھا اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں جی اس میں کیا رکھا ہے، اس میں کیا رکھا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ جب اس سے کچھ نہیں ہوتا تو تم باز کیوں نہیں آتے؟ کبھی سودا کرتے کرتے بات 100 روپے پہ آ کے رک جاتی ہے، ہاں نا. وہ 500 روپے زیادہ مانگ رہا ہوتا ہے، آپ 500 روپے کم مانگ رہے ہوتے ہو. وہ 100 روپیہ زیادہ مانگ رہا ہوتا ہے، آپ 100 روپیہ کم دینا چاہ رہے ہوتے ہو. تو وہ آپ سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ
100 روپے سے آپ کا کیا ہو جائے گا؟ وہ اپنے آپ کو نہیں کہہ رہا ہے کہ 100 روپے سے میرا کیا ہو جائے گا، ہے تو 100 ہی نا۔ تو مسلمان بھی رب سے کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ شکل اس طرح کی بنا دی تو کیا ہو جائے گا؟ اللہ سے کہہ رہا ہے تو اپنے آپ کو کیوں نہیں کہتا کہ میں نے رب کی مان لی تو کیا ہو جائے گا؟ اور تیرا حق کم ہے اور پیدا کرنے والے کا حق زیادہ ہے۔ اس کو تو پوچھتا ہے اس میں کیا رکھا ہے، اپنے آپ کو کیوں نہیں پوچھتا کہ اس میں کیا رکھا ہے؟ مرد کو کہا کہ شلوار پجامہ اوپر رکھو، کہتا ہے اس میں کیا رکھا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ عورت کو کہا کہ تم نیچے رکھو، وہ اوپر رکھتی ہے تو کہتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ یعنی رب ذوالجلال کی بغاوت کرنی، وہ کہے نیچے تو ہم کرنا ہے، وہ کہے اوپر تو ہم نے نیچے کرنا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہنا ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے۔ یہ جملہ بڑا زہریلا ہے، اس لیے کہ تمہاری کیا اوقات ہے؟ جس نے پیدا کیا اصل تو غلام اس کے ہیں، وہ جو فرماتا ہے بات تو وہ کرنی چاہیے، کام تو وہ کرنا چاہیے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے باغیوں کی مشابہت سے منع کرتے ہیں، شیطان کی مشابہت سے منع کرتے ہیں، اسلام سے پہلے جاہلیت کی مشابہت سے منع کرتے ہیں، کافروں کی مشابہت سے منع کرتے ہیں، جانوروں کی مشابہت سے منع کرتے ہیں۔ تیرا رب، تیرا پیدا کرنے والا تجھے جانوروں جیسا نہیں دیکھنا چاہتا، ان کی مشابہت نہ کرو۔ تیرا پیدا کرنے والا، جانور تو جانور ہوتے ہیں، وہ کافروں کی مشابہت سے منع کرتا ہے، اس لیے کافر جانوروں سے بدتر ہوتے ہیں۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون۔ جتنا جاندار زمین پر چلتا ہے، حشرات، کیڑے مکوڑے، ان سب سے بدتر وہ شخص انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے، اللہ کی بغاوت کرتا ہے۔ اس لیے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ جانوروں جیسے ہیں یا ان سے بھی بدتر ہیں۔ تو جب جانوروں کی مشابہت سے منع کیا تو پھر وہ جو ان سے بدتر سے کافر، ان کی مشابہت سے بھی منع کیا۔ ہمارے ہاں بال کٹنگ کی جو دکان ہوتی ہے اس پر لکھا رہتا ہے کہ یہ ہندوستان کے فلاں اداکار کے نام کی، یہ فلاں اداکار کے نام کی دکان ہے، اور اسی کی تصویر لگائی ہوتی ہے۔ بتانا یہ مقصد ہوتا ہے کہ میرے پاس آؤ گے تو میں ہندوستان کے فلاں اداکار جیسا بنا دوں گا آپ کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدغن لگائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدغن لگائی ہے۔ کتنا پیارا دین ہے، کس قدر پرمغز دین ہے کہ ہر بات بتائی ہے کہ اللہ تجھے کس طرح کا دیکھنا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رب ذوالجلال نے فطرت بنائی ہے کہ جب بچہ جوان ہو جاتا ہے اس کی داڑھی اگ جاتی ہے، بچی جب جوان ہوتی ہے تو اس کی داڑھی نہیں ہوتی۔ تو جب تو اس کو چھیلے گا تو اس کا مطلب تو بچی بننا چاہتا ہے، تو عورت بننا چاہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین بالرجال والمتشبہات بالرجال والمتشبہین بالنساء، جو مرد عورتوں جیسے بننا چاہتے ہیں ان پہ بھی پھٹکار اور لعنت ہے، اور جو عورتیں مردوں جیسا بننا چاہتی ہیں، یعنی بننا چاہتی ہیں اور جو بن جاتے ہیں۔ لمبی لسٹ ہے، لمبی تعداد ہے، کافروں کے ملکوں میں لائنیں لگی ہوئی ہیں، اتنے بدبخت ہیں، جوان ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی مجھے تو عورت ہونا چاہیے تھا، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں تو عورت ہوں، ہوتا مرد ہے۔
اور مردوں سے شادی کر لیتا ہے، اور بعض بدبخت آپریٹ کروا کے اپنے آپ کو واقعتاً عورت بنوا لیتے ہیں، اور انجیکشن لگا لگا کے، ڈرپیں لگا لگا کے اپنے ہارمون چینج کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ان کو کینسر ہو جاتا ہے اور ایسی ایسی بیماریاں آ جاتی ہیں پھر جس کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مخالفت کی انتہا ہے، رب ذوالجلال کی بغاوت کی انتہا ہے، اللہ کی فطرت کی مخالفت کی انتہا ہے، اور نتیجہ اپنے سر میں راکھ ہے، اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ دیکھو سارے کے سارے مسلمان آپس میں پیار محبت سے رہیں تو اللہ کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، مگر وہ خوش ہو جاتا ہے۔ آپ کے اپنے بچے پیار محبت سے رہیں، آپ کو کچھ نہ دیں مگر وہ پیار محبت سے رہیں، آپ خوش ہو جاتے ہیں۔ آپ کے بچے آپ کو ان کے پیسے کی ضرورت نہیں مگر وہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں، آپ دیکھ کر پریشان ہوتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے، اس کے غلام اس کی بنائی ہوئی فطرت کے مطابق چلیں تو اللہ خوش ہو جاتا ہے، اس کی فطرت کے مخالف چلیں تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ نہ ان کے مخالف چلنے کا نقصان اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے، نہ ان کے موافق چلنے کا فائدہ رب ذوالجلال کو ہوتا ہے۔ فائدہ ہے تو ان کا ہے، نقصان ہے تو ان کا ہے، مگر رب ہے کہ وہ اس کی بات مانی جائے تو خوش ہو جاتا ہے۔ اسلام میں یہ جو شی میل کا تعلق ہے، اس میں کوئی ایسا جاب نہیں کہ جناب یہ کوئی الگ سے نسل ہے اور ان کے لیے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا ناچنا ان کا کام ہے۔ اگر کسی کے گھر میں ایسا بچہ پیدا ہو جائے جس کی نسل مشکوک ہو تو وہ گھر میں نہیں رکھ سکتے، وہ ان کو دینا پڑتا ہے، اس لیے کہ اس کا کام ہی ناچنا ہے، ان کو پیدا ہی ناچنے کے لیے کیا گیا ہے۔ غلط بات ہے۔ جس کو رب ذوالجلال داڑھی اگا دیتا ہے، اس کی داڑھی اگ گئی، وہ جائے جاب تلاش کرے، وہ محنت کرے، وہ کوئی صنعت سیکھے، وہ پڑھ لکھ جائے، جس طرح سب کام کرتے ہیں کام کرے، شادی کے لائق نہیں نہ کرے۔ جس کا جسم اللہ نے عورتوں جیسا بنایا مگر شادی کے لائق نہیں بنایا، وہ عورتوں جیسی رہے۔ کتنی بچیاں ایسی رہ جاتی ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوتی اگرچہ وہ صحیح عورتیں ہوتی، تو شادی نہ کرے مگر وہ ایک مفید فرد بن کر معاشرے میں رہے، دین سیکھے، پڑھے پڑھائے، کوئی بھی شعبہ اختیار کر لے۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ جناب ان کا ایک الگ سے شعبہ بنا دیا گیا جی، خانہ الگ بنا دیا گیا جی۔ اور کتنے مرد داڑھی چھیل کر عورتیں بن رہے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت فرمائی۔ کتنے لڑکے پھولوں والی شرٹ پہنتے ہیں، عورتوں کے لباس کی شرٹ پہنتے ہیں تاکہ یونیک نظر آئیں، سب سے نظر گھومتے گھومتے میرے پہ آ کے ٹک جائے، ذرا ہٹ کر ہو۔ یہ عورتوں کی مشابہت ہے اور اللہ کے رسول نے اس پہ لعنت فرمائی ہے۔ کتنے لوگ ٹیٹو بناتے ہیں، جسم پر نام لکھواتے ہیں یا پھول بنواتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت فرمائی۔ اللہ ہدایت نصیب کر دے تو آپریٹ کر کے اس کو صاف کروانا چاہیے۔ اب آپ کہہ سکتے ہو میرا جسم ہے، میری مرضی ہونی چاہیے، نہیں، ایک ایک بات بتاتی ہے کہ یہ نہ تیرا جسم ہے اور نہ تیری مرضی ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے وہاں ٹھیک ہے، اختیار استعمال کرو، جہاں قدغن لگائی ہے وہاں آپ کو رکنا پڑے گا۔ آپ جانتے ہیں بعض لوگ احسان کرتے ہوئے مکان کسی کو دے دیتے ہیں، غریب آدمی رہے، 500 روپیہ کرایہ دیا کرے، 500 کیوں لے رہے ہو یار، وہ بھی چھوڑ دو، یہ بتانے کے لیے کہ تجھے احساس رہے کہ ہے میرا، ہے نا، یہ تجھے احساس رہے کہ ہے یہ میرا، اس لیے 500 لے رہا ہوں۔ تو رب ذوالجلال نے یہ جسم دے دیا، استعمال کر، اختیار دے دیا، مگر کچھ چیزیں منع کر دیں تجھے یہ بات یاد رکھوانے کے لیے کہ یہ ہے میرا۔
اگر میں کہتا ہوں اس کو یوں نہیں کرو وہ کرو، اس کا مطلب میرا ہے، تیرا نہیں ہے، تیرے پاس امانت ہے۔ اللہ اکبر۔ بال اڑ گئے، بال اڑ گئے، کتنے لوگوں کے بال اڑ جاتے ہیں؟ اوپر وگ لگانے سے منع کیا، فرمایا ایسے شخص پر بھی، ایسی عورت پر بھی رب کی لعنت ہے۔ لعن اللہ الواصلہ والمستوصلہ والواشمہ والمستوشمہ، جو ٹیٹو بنائے اس پر بھی لعنت، جو بالوں سے بال لگائے اس پہ بھی لعنت، جو آپریٹ کر کے بال اگنے شروع ہو جاتے ہیں وہ علاج ہے، وہ لعنت نہیں ہے۔ اور جو لوگ اپنی عورتوں کے بال بیچ دیتے ہیں، تیری بیٹی کے بال کسی غیر کے ہاتھ میں اور اگلے دن کسی غیر کے سر پہ، اچھا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں کے اوپر جو بھویں ہیں ان کو باریک کرنے سے منع فرمایا، اور اس پہ بھی لعنت فرمائی۔ وَالنَّامِسَةَ وَالْمُتَنَمِّسَةَ، یہ کام کرنے والی پر بھی لعنت اور یہ کام کروانے والی پر بھی لعنت۔ جو اپنے دانتوں میں فرق ڈلواتی ہیں خوبصورتی کے لیے ان پر بھی لعنت۔ اور آج کل تو یہ معاملہ اتنا دور تک چلا گیا ہے، پورے جسم پر ٹیٹو بنوانے کی عادت کافروں میں تو بہت دور تک جا چکی ہے۔ پورا جسم برہنہ کر کے ٹیٹو بنوائے جاتے ہیں، مرد عورتوں کے ٹیٹو بنا رہے ہوتے ہیں، عورتیں عورتوں کی بنا رہی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے منع کیا ہے، یہ تصور دیا ہے کہ تو استعمال کر، یہ تیرے لیے جسم ہے مگر یہ تیرا نہیں ہے۔ تو یہ کافروں کی مشابہت الگ ہے، رب ذوالجلال کی بغاوت الگ ہے۔ اللہ اکبر۔ جاہلیت اسلام سے پہلے تھی، کفر تھا، جو کچھ اس میں رسم و رواج چلتے تھے ان میں جو نقصان دہ تھے اس سے رب ذوالجلال نے منع فرما دیا۔ فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے عورتوں گھروں میں رہا کرو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اپنے جسم کی نمائش نہ کیا کرو جیسے اسلام سے پہلے جاہلیت میں عورتیں کرتی تھیں۔ جس طرح عورتیں اپنے جسم کی نمائش کرتی تھیں اس طرح جسم کی نمائش نہ کیا کرو۔ آج آپ دیکھ لو، کپڑوں کی مشہوری ننگے ہو کر، لباس کی مشہوری لباس اتار کر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ہر گرمیاں مسلمان کی بچی 2-1 انچ مزید برہنہ کر دی جاتی۔ ہم جاتے ہیں دکان پر کپڑا لینے، وہ کہتے ہیں مولوی صاحب یہ آپ کی عورتوں کا نہیں بنے گا، یہ ان کے لیے نہیں ہے۔ ہر موسم میں مزید چھوٹا کر دیا جاتا ہے، پیسہ زیادہ کر دیا جاتا ہے، کپڑا چھوٹا کر دیا جاتا ہے، اور ساتھ ڈیزائن بنا کر بتایا جاتا ہے کہ تم اس طرح کی نظر آؤ، ہم تمہیں اس طرح کی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کی کاپی جلی جاتی ہے سینے والے کے پاس، درزی کے پاس، کہ اس طرح کا بنانا ہے۔ رب کہتا ہے اس طرح کا بننا ہے، یہ کہتا ہے نہیں اس طرح کا بننا ہے۔ اللہ کی نہیں مانتا، اس کی مان لیتا ہے۔ پتلون تنگ جسم کی نمائش کرتی ہے مگر اس کا کپڑا موٹا ہوتا ہے۔ اب لڑکوں کی شلواریں پتلون جیسی بن رہی ہیں، کپڑا باریک ہوتا ہے مگر وہ تنگ ہوتی ہے۔ اس ورژن میں کپڑا تنگ کر کے پاجامہ بنا دیا، اگلے ورژن میں قمیص کو چھوٹا کر دیں گے، یہی ہوگا۔ پہلے پاجامے کو تنگ کریں گے، اگلے ورژن میں قمیص کو چھوٹا کر دیں گے تاکہ اس کے جسم کی نمائش کی جائے۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے آدم زادو تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈال دے، آزمائش میں نہ ڈال دے۔ کما اخرج ابویکم من الجنہ،
جیسے اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکالا تھا. ينزع عنہما لباسہما، اس کی کوشش یہ ہے کہ وہ لباس اتار دے. اس نے ایسا چکر ڈالا، ایسا وسوسہ ڈالا، وہ درخت چکھ لیا، فوراً جنت کا لباس اتر گیا. ينزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، تاکہ ان کو ان کا ننگ دکھا دے. انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم واتفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ. کپڑے اتر گئے، جنت کے پتے توڑ کے جسم پہ لگانے شروع کیے. ان کے ساتھ اس نے یہ کیا تھا، اب تم ہو اولاد، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں یا بنی آدم، جس طرح اس نے تمہارے والدین کو برہنہ کیا تھا ایسے تمہیں بھی کرے گا، ہوشیار رہنا. اور ہر آنے والی گرمیاں برہنہ کرتی جا رہی ہیں. اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، وہ تمہیں دیکھتا ہے، تم اس کو دیکھ نہیں سکتے، چھپ کر وار کرتا ہے. کبھی کسی نے دیکھا اس شخص کو جو یہ ڈیزائن بناتا ہے شیطانی، اور لا کر کے وہ پرنٹ بھی ہو جاتے ہیں، اور لا کر کے دکانوں پہ بھی چل جاتے ہیں، سائن بورڈوں پہ بھی لگ جاتے ہیں. پیچھے کون ہے؟ کسی نے دیکھا؟ پورے ملک میں ایک ہی ڈیزائن چل جاتا ہے. یہ پوری مشینری ہے شیطان کی جو یہ کام کر رہی ہوتی ہے. عبادات میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے شیوے سے منع کیا. حج کرتے تھے جاہلیت کے لوگ، وہ برہنہ ہو کر وہ کہتے تھے یہ گناہ کا لباس ہے، ہم اس لباس میں گناہ کرتے آئے ہیں، اب قریشی ہمیں اپنا لباس دیں گے تو ہم طواف کریں گے. اگر بندے زیادہ آ جاتے اور لباس کم پڑ جاتا تو برہنہ بغیر لباس کے وہ طواف کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سے پچھلا حج اس کا ذمہ دار بنایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، اور ان کو حکم دیا کہ اعلان کر دو کہ آج کے بعد کوئی برہنہ بے لباس ہو کر طواف نہیں کرے گا، اور کوئی مشرک طواف نہیں کرے گا. اور وہ آتے تو مزدلفہ سے واپس ہو جاتے تھے، عرفات نہیں جاتے تھے. جاہلیت والے وہ عرفات نہیں جاتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نہیں، سب لوگ، یعنی اس میں جو قریشی تھے وہ عرفات نہیں جاتے تھے، باقی لوگوں کو بھیج دیتے تھے وہ، تو ان کی مخالفت کی. کہا نہیں، سب لوگ عرفات جا کر واپس آیا کرو. ایک ایک چیز میں مخالفت کی، ایک ایک چیز میں مخالفت کی. روزہ رکھنے میں مکہ والے بھی اور مدینہ میں یہودی بھی محرم کا روزہ رکھتے تھے 10 تاریخ کا. فرمایا میں اگلے سال زندہ رہا تو 9 کا رکھوں گا، میں ان کی مخالفت کروں گا. حتیٰ کہ کہنے لگے جب قبلہ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف چینج ہوا تو کہنے لگے لو جی، یہ نبی ہماری ہر بات میں مخالفت کرتے تھے، صرف ایک بات رہ گئی تھی کہ یہ بھی بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے اور ہم بھی بیت المقدس کی طرف پڑھتے تھے. اب انہوں نے وہ بھی ختم کر دی، اب کوئی چیز نہیں چھوڑی کہ یہ کسی چیز میں ہماری موافقت کرتے ہوں. اللہ اکبر. مردار حرام کیا رب ذوالجلال نے، اہل کتاب پر بھی حرام کیا تھا. انہوں نے مردار کی چربی اتار کے اس کو پگھلایا اور اس کو پگھلا کر پروسیس کیا اور پروسیس کر کے بیچنا شروع کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، صحیح بخاری میں ہے، افرأیت شحوم المیتہ، اے اللہ کے رسول مردار کی چربی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فإنها يستصبح بها الناس وتطلى بها السفن، اس کے بڑے فائدے ہیں. لوگ چراغوں میں جلا لیتے ہیں، کھانا پینے کی بات نہیں ہے، چراغوں میں جلا لیتے ہیں. اور لکڑی کی کشتیوں کو اس کے ساتھ رنگ بنا کر لگایا جاتا ہے تاکہ نیچے سے لکڑی خراب نہ ہو. یہ بھی کھانے پینے کا کام نہیں ہے. جب چربی حرام ہے،
اور اس کے کھانے پینے کے علاوہ جو استعمالات ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ اذا حرم اکل شیء حرم بیعہ، جب رب کسی چیز کو کھانا حرام کرتا ہے اس کا سودا سلف بھی حرام کر دیتا ہے، اس کی خرید و فروخت بھی حرام کر دیتا ہے۔ لعن اللہ الیہود، اللہ یہودیوں پر لعنت کرے، اللہ نے ان پر مردار کی چربی حرام کی تھی، انہوں نے اس کو پگھلایا، اس کو پروسیس کیا اور اس کو بیچ کر اس کی قیمت کھانا شروع کر دی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی۔ آپ نے یہ کام نہیں کرنا، آپ نے ان کی موافقت نہیں کرنی، آپ نے ان کی مخالفت کرنی ہے۔ ان کی یہ عادت تھی۔ اور آپ دیکھو پورے قرآن حکیم میں جتنے قصے بیان ہوئے ہیں انبیاء کے، شعیب علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم، ہود علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم، نوح علیہ السلام کی جتنے بھی قصے بیان ہوئے ہیں، ان سب کا بڑا مقصد یہ ہے کہ آپ نے ان قوموں کی نافرمانیوں کی مخالفت کرنی، آپ نے ان جیسا نہیں بننا۔ آپ کو ان کی کوتاہیاں، گناہ، نافرمانیاں، بغاوتیں بتائی جاتی ہیں، آپ نے وہ کام نہیں کرنے، ان کی مخالفت کرنی۔ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اقتضاء صراط المستقیم فی مخالفت اصحاب الجحیم پوری کتاب لکھ دی ہے، ان میں تمام دلائل جمع کر دیے ہیں کہ جہنمیوں کی مخالفت کس کس لحاظ سے کرنی، وہ کوئی بھی ہوں، وہ اس امت کے مشرک ہوں یا سابقہ امتوں کے مشرک ہوں یا اہل کتاب ہوں، مجوسی ہوں، کوئی بھی ہوں، ان کی مخالفت کرنی ہے، اور کوئی شبہ پیدا بھی نہ ہو کہ ہم ان کی موافقت کر رہے ہیں۔ شعیب علیہ السلام کی قوم ڈکیٹیاں بھی کرتے تھے اور ماپ تول میں کمی بھی کرتے تھے، ہمیں اس سے منع کیا ان کی مشابہت سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چکر لگایا بازار کا، اور جو اس زمانے میں کانٹا الگ ہوتا تھا، آج کل تو ہر دکاندار کے پاس اپنا کانٹا ہے نا، اس زمانے میں کانٹے والا الگ ہوتا تھا جو پیسے لے کر صرف وزن کرتا تھا۔ اس کو فرمایا تجھے ایسا کام سونپا گیا ہے جس کی وجہ سے سابقہ قومیں ہلاک ہوئیں، اس لیے ماپ تول کی کمی نہیں کرنی بلکہ تھوڑا زیادہ دینا ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم وہ ہم جنس پرست تھی والعیاذ باللہ۔ اب میں حیران ہوتا ہوں کہ کہاں دعویٰ کہ میرا جسم میری مرضی، رب منع کر رہا ہے کہ ہم جنس پرستی حرام ہے، اور صرف حرام نہیں بدترین فعل ہے۔ ایسی قوم کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی، فَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً، ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کی، اور فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً، فرشتے نے وہ ان کی بستی کا حصہ کاٹا اور اٹھا کر کے اوپر لے جا کر کے الٹا کر کے پھینک دیا۔ اتنی بڑی سزا، اور یہ کہتا ہے نہیں میرا جسم ہے، میں جو چاہوں کروں۔ آج یہ فتنہ بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے والعیاذ باللہ۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی دعا اپنی امت کے لیے کہ یا اللہ جس طرح سابقہ قومیں ایسی تباہ ہوئیں کہ اس قوم کا کوئی فرد باقی نہیں رہا، میری امت کو اس طرح تباہ نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ دعا مان لی، ورنہ جس لیول پر آنے پر ان کی قومیں تباہ ہوئی تھی اس لیول کو تو ہم لگتا ہے کراس کر چکے ہیں۔ بڑے دندناتے ہوئے کالجوں، یونیورسٹیوں میں، نیٹ پر، گروپوں میں، ویب سائٹوں میں دندناتے ہوئے لوگ برائی کی دعوت دے رہے ہیں، برائی کی طرف بلا رہے ہیں، برائی کو آسان کر رہے ہیں، اور
کیا یہ حد کراس کرنا نہیں کہ کئی یورپ کے ملکوں کی اسمبلیوں نے اس کو پاس کر دیا ہے کہ یہ ہمارے نزدیک جائز ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ان کے مخصوص کلر ہیں، مخصوص شعار ہیں، مخصوص ان کے مونو ہیں، اس کو باقاعدہ ٹورنامنٹوں میں ادھر ادھر اس کو نشر کیا جاتا ہے، اور اس کے پیچھے پورا یورپ وہ اس کی نگرانی کرتا اور اس پر زور دیتا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے راستہ خالی کرنا، ایسے لوگوں کے لیے قدغنیں ختم کرنا، ایسے لوگوں کے لیے مسلمانوں کے ملکوں میں قانون سازیاں کرنا، یہ سارے کام کرواتا ہے۔ پاکستان میں یہ قانون بنوانے کی کوشش کی گئی پچھلی حکومت میں، عمران کی حکومت میں، کہ جناب جو چاہے اپنے آپ کو مرد لکھوا لے، جو چاہے عورت لکھوا لے۔ وہ کہے کہ میں تو عورت ہوں، تو عورت نادرا والے عورت لکھ دیں گے۔ اب بظاہر تو اس میں وہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن نتیجہ اس کا کیا تھا کہ جب مرد اپنے آپ کو عورت لکھوائے گا تو قانونی طور پہ اس کی مرد سے شادی جائز ہو جائے گی۔ پھر وہ نظریاتی کونسل میں بل اس نے روک لیا، انہوں نے پھر منع کیا اس کو، تو اس سے معلوم نہیں کہ وہ ریورس ہوا نہیں، لیکن انہوں نے منع کر دیا تھا۔ اس طریقے سے قانون سازیاں کروا کے بدکاری کے راستے آسان کرنے کی کوشش کی جا رہی۔ اور یہ جو میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، اس نے تو چار دیواری ختم کر دی۔ پہلے تھا کہ کوئی عورت گھر سے باہر نکلے گی تو نظر آئے گی، اب وہ گھر کے اندر ہی نظر آ جاتی ہے، دیواریں ختم ہو گئی۔ وہ کیسے اس سے رابطہ کیا جا سکتا ہے؟ 10 دیواروں کے پیچھے بیٹھی ہے، اب وہ اس سے رابطہ بہت آسان ہو گیا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لک الاولی ولیست لک الاخرہ، پہلی نظر تیرے لیے حلال ہے جو اچانک پڑ جاتی ہے، جو بعد کی جان بوجھ والی نظر ہے وہ تیرے لیے جائز نہیں ہے۔ سبحان اللہ، پہلی نظر پڑی، آنکھ سائڈ پہ ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ بار بار دیکھا، بار بار رابطہ کیا، ویڈیو کال کی، نظر پہ لا تتبع نظرۃ النظرہ، ایک نظر کے پیچھے دوسری نظر مت لگا۔ قربان جاؤں، ایک ایک بات سمجھائی ہے، کوئی باپ بیٹے کو نہیں سمجھا سکتا جیسے میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا۔ اسٹیکر دیوار پہ لگا دو، 5 منٹ بعد اتارو تو اتر جائے گا، مہینے بعد اتارو تو یا اسٹیکر پھٹ جائے گا یا دیوار کا رنگ ساتھ آ جائے گا۔ ایسے ہی ہوتا ہے۔ بڑے فتوے پوچھتے ہیں کہ وہ لڑکا تھا، وہ لڑکی تھی، وہ پڑھتے تھے یا ان کا موبائل پر رابطہ ہو گیا، اور اب وہ لڑکی کے والدین نے اس کی کہیں اور شادی کر دی، وہ وہاں آدھے دل کے ساتھ گئی ہے کیونکہ اس کی دوستی کسی اور کے ساتھ ہے، اور یہ باہر تڑپ رہا ہے۔ اور کئی دیوانے میں نے آنکھوں سے دیکھا، بندہ نمازی باشرہ اس مصیبت میں پڑا، پاگل ہو گیا۔ کیونکہ جب آپ مہینے بعد سٹیکر اتارو گے، 6 مہینے بعد، تو پھر یا یہ یا وہ، دونوں میں سے ایک تو قربانی کا بکرا بنے گا یا دونوں ہی بنے گے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے سے ہی روک دیا جو غلط طریقے کی طرف جاتا ہے، ادھر جاؤ ہی نہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ایک ایک چیز، قوم لوط، ان کا قصہ بیان کر کے ہمیں سمجھایا کہ ان جیسے نہ بنو۔ صالح علیہ السلام کی قوم، وہ ان کو بہت پریشان کرتے تھے، کہنے لگے اگر آپ سچے نبی ہو تو کوئی معجزہ لے کر آؤ۔ نبی رب سے معجزہ مانگنے میں تعامل کرتے ہیں، لیٹ کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ میں نہ مانگوں۔ وجہ یہ کہ جب معجزہ آ جاتا ہے پھر انکار کی گنجائش نہیں رہ جاتی، پھر اللہ تعالیٰ زیادہ دیر اس قوم کو چھوڑتا نہیں۔
جب آپ پیمنٹ کر دیتے ہو تو پھر اس کے پاس سامان اپنے پاس رکھنے کی گنجائش رہ جاتی ہے؟ نہیں. تم نے مانگا تھا موج جب مل گیا، اب کس بات کا انکار ہے؟ کہنے لگے اونٹنی آنی چاہیے، تو پہاڑوں سے ایک بہت بڑی اونٹنی نکلی جو عام اونٹنیوں سے بہت بڑی تھی، اور کہا دیکھو یہ کنویں سے پانی پیے گی، ایک دن سارا دن یہی پیے گی، اور اگلے دن صرف تم لوگ پیو گے، اور جس فصل سے کھانا چاہے کھائے گی، منع نہیں کرو گے، اور اس کے نتیجے میں آپ کو یہ اختیار ہوگا جتنا چاہو دودھ نکالو، دودھ ختم نہیں ہوگا. بہت اچھا آپشن ہے، بہت اچھا آپشن ہے بھائی. ہمارے گوالے کیا کرتے ہیں کہ دودھ میں پانی ڈالتے ہیں، پانی کو دودھ بنانا چاہتے ہیں، اور وہاں یہ تھا کہ اس کو پانی دو اور دودھ لو. کنویں کا پانی تم سے لے لیا اور اس کے بدلے میں دودھ دے دیا، پانی لے کر دودھ دے دیا. بہت بڑا آپشن تھا، لیکن ان بدبختوں نے اس کی قدر نہیں کی اور اس کو قتل کر دیا، اس کی ٹانگیں کاٹ دیں. رب ذوالجلال نے ان پر عذاب نازل کیا، ان کو تباہ و برباد کر دیا. ہود علیہ السلام کی قوم بھی بدماشیاں کرتی تھی، راستے روک کر لوٹ لیتے تھے. رب ذوالجلال نے کسی کو چیخ کے ساتھ تباہ کیا، کسی کو زلزلے کے ساتھ تباہ کیا. اس قوم کو ہوا چلائی، سخرھا علیہم 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن ایسی ہوا چلی، کسی ایک کو نہیں چھوڑا. لمبے لمبے قد تھے ان کے، جیسے کھجوروں کے تنے پڑے ہوتے ہیں اس طرح پڑے تھے. سارے گھر خالی ہیں اور بندے سارے ختم ہو گئے. تو میرے بھائیوں، یہ ان میں سے کون سا جرم ہے جو آج ہم نہیں کر رہے؟ راستہ روک کر لوٹ لینا ہر جگہ کا قصہ ہے، ہر شہر کا قصہ ہے. ماپ تول کی کمی دکاندار تو کرتے ہی ہیں، کمپنیاں تو کرتی ہی ہیں، پیکنگ والے تو کرتے ہی ہیں، نت نئے طریقے. ایک پاؤ کی پیکنگ پہ آپ 400 گرام اپنا وہ 200 گرام لکھیں گے، ہوگا بھی 200 ہی، تو کہیں گے اس کو پاؤ. اور یہ تو خیر اتنی بڑی بات نہیں. برفی والے کوشش کریں گے کہ موٹا گتا استعمال کریں، مٹھائی والے کوشش کریں گے کہ موٹا گتا، یعنی گتا بیچنا ہے مٹھائی کی جگہ پر، اچھا موٹا ہو تاکہ زیادہ وزن اس میں جائے. کچھ لوگ نیچے میگنیٹ لگا دیتے ہیں، کچھ اس کے باٹ کے اندر سے سکہ نکال دیتے ہیں. کچھ لوگوں نے یہ پمپوں والے ان کے اپنے طریقے ہیں. میں یہاں سے نکلا کوٹ مم کی طرف، تو وہاں پمپ پہ تیل بھروایا تو اتنا تیل ڈل گیا جتنے کی کیپیسٹی میرے گاڑی کی ٹینکی میں نہیں تھی. کمپنی نے لکھا ہے کہ اس کی ٹینکی کی اتنی کیپیسٹی ہے اور اس کا میٹر اس سے زیادہ بتا رہا ہے، جبکہ اس میں پہلے سے تیل تھا. ہم نے اس کو منع کیا، روکا، تو تکار ہوئی، مگر وہ مانا نہیں، ڈٹائی کے ساتھ اس نے پیسے لیے. ہم جاتے ہیں آفس، جاتے ہیں لیٹ اور جلدی وہاں سے نکل جاتے ہیں اور تنخواہ پوری لیتے ہیں. عادت بنائی ہوئی ہے. وہاں بیٹھ کر موبائل سے کھیلتے رہتے ہیں، کام نہیں کرتے لوگوں کے. لینے کے بات اور ہیں، دینے کے اور ہیں. پوری قوم میں ہڈیوں میں رس بچ چکی ہے یہ سب چیزیں، العیاذ باللہ. کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کا بندہ اس سے باز آیا ہو؟ تو میرے عزیز بھائیوں، کافروں کی مشابہت سے بھی بچنا ہے، سابقہ قوموں کی مشابہت سے بھی بچنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے زمانے کی مشابہت سے بھی منع کیا ہے. فرمایا نسب نامے میں تان زنی کرنا یہ جاہلیت کی رسم ہے. اور تو فلاں برادری کا ہے، میں اچھی برادری کا، تو کمین برادری کا ہے. یہ لفظ بھی سابقہ اسلام سے پہلے جاہلیت کا لفظ ہے.
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا نیک آدمی تھا. اپنے غلام کو کہہ دیا تو اس ماں کا بچہ ہے نا جو ایسی تھی ویسی تھی. اس نے شکایت کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انک امرؤ فیک الجاہلیہ، تیرے اندر ابھی جاہلیت کی ایک بات موجود ہے. آخری دنوں میں ایک بندے نے دیکھا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو، جس طرح کے کپڑے غلام کے اسی طرح کے ان کے. کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا تھا تو میں اب غلام سے ایسا سلوک کرتا ہوں، جو کھاتا ہوں وہی کھلاتا ہوں، جو پہنتا ہوں وہی پہناتا ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تصور کرنا کہ بارش ستاروں کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ جاہلیت کی بات ہے. ہمارے ہاں ویکلی میگزین میں یہ عام چل رہا ہوتا ہے اگلا ہفتہ کیسا رہے گا. یہ وہ کفر ہے جو اسلام سے پہلے تھا، اور لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اپنا عقیدہ بنا رہے ہوتے ہیں. ایک دن بارش ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا ہے آج کتنے لوگ کافر ہو گئے، کتنے مسلمان ہو گئے. پوچھا کافر کون ہوا؟ کہا جس نے کہا ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے وہ کافر ہو گیا، اور جس نے کہا یہ رب کی رحمت سے بارش ہوئی ہے وہ مومن ہو گیا. تو ایک ایک چیز میں وہ جاہلیت دوبارہ ہمارے اندر گھستی جا رہی ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے ان کی مشابہت سے بھی منع کیا ہے، ان عقائد سے بھی، ان اعمال سے بھی منع کیا ہے. رب ذوالجلال ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق دے. رب ذوالجلال ہمیں اللہ کی ناراضگی لینے والے اعمال سے بچنے کی توفیق دے، اور جس سے رب خوش ہوتا ہے وہ کام کرنے کی توفیق دے. واللہ اعلم وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد.